بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چپ سو سکھ، اس کے متعلق کثیر احادیث مبارکہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خاموشی لازم ہے۔ اور تیسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر ہلکا اور میزان عمل میں بھاری ہو؟ میں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ خاموش رہنا، حسن اخلاق اپنانا اور فضول کاموں کو چھوڑنا ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت آسان اور بدن پر نہایت ہلکی ہو؟ تو فرمایا کہ وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے۔ اور اگلی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں حسن اخلاق اپنانے، خاموش رہنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ یہ دونوں عمل بدن پر سب سے ہلکے اور میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔ آگے فرمایا، حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمت اللہ القوی سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے عمدہ اور سب سے آسان عمل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابی نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیوں نہیں؟ ضرور ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا، وہ حسن اخلاق اور طویل خاموشی ہے، ان دونوں کو لازمی اختیار کر لو، کیونکہ تم اللہ کی بارگاہ میں ان جیسا یعنی ان سے افضل کوئی اور عمل نہیں لے جا سکتے۔ آگے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی سب سے بلند عبادت ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرت سیدنا محرز بن ظہیر اسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ ہے۔ آگے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاموشی جو ہے اخلاق کی سردار ہے۔ اور آگے فرمایا، حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز گھر سے باہر تشریف لائے اور سواری پر سوار ہوئے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، نیکی کی بات کے علاوہ خاموش رہنا۔ عرض کی، ہم زبان سے جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر اللہ عز و جل ہماری پکڑ فرمائے گا؟ تو سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تمہیں تمہاری ماں روئے
زبانوں کا کہا ہوا ہی لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں گرائے گا۔ بس جو اللہ عز و جل اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا بری بات سے خاموش رہے۔ پھر ارشاد فرمایا اچھی بات کہو فائدے میں رہو گے اور بری باتوں سے خاموش رہو سلامت رہو گے۔ اور آگے فرمایا حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نور کے پیکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو جتنا اللہ عز و جل نے چاہا اتنا عرصہ آپ زمین پر رہے۔ ایک روز آپ کی اولاد نے آپ سے کہا اے والد محترم ہم سے گفتگو کیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پوتوں اور پر پوتوں کے 40,000 کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے آدم گفتگو کم کرو، یہ عمل تمہیں میرے قرب یعنی جنت کی طرف لوٹا دے گا۔ آگے مزید فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو آپ کی خوب اولاد ہوئی۔ ایک دن آپ کے بیٹے پوتے اور پر پوتے سب آپ کے پاس جمع ہو کر باتیں کرنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کوئی گفتگو نہ فرمائی، اولاد عرض گزار ہوئی ابا جان کیا بات ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آپ خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو جب اللہ عز و جل نے مجھے اپنے قرب یعنی جنت سے زمین پر اتارا تو مجھ سے یہ عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ اے آدم گفتگو کم کرنا یہاں تک کہ میرے قرب میں لوٹ آؤ۔ اور مزید فرمایا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم پر نیکی کی بات کے علاوہ طویل خاموشی لازم ہے کیونکہ یہ شیطان کو تم سے دور کر دے گی اور دینی معاملات میں تمہاری مددگار ہوگی۔ اور آگے فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے گوشہ نشینی یعنی تنہائی کے اور 1 خاموشی کا ہے۔ اور حضرت سیدنا وہیب بن وارد رضی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہا جاتا تھا کہ حکمت عقل مندی دانائی کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی میں اور 1 حصہ گوشہ نشینی الگ تھلگ رہنے میں ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے نفس کا علاج کسی حد تک خاموشی سے کرنا چاہا لیکن مجھے اس میں کامیابی نہ ملی، پھر میں نے گوشہ نشینی تنہائی اختیار کی تو مجھے حکمت کے 9 حصے بھی مل گئے۔ لہذا معلوم ہوا کہ واقعی حکمت کے 9 حصے گوشہ نشینی میں ہیں جیسا کہ ما قبل حدیث میں گزرا ہے۔ حضرت سیدنا وہیب بن وارد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دانشور عقل مند دانا آدمی کا قول ہے کہ عبادت یا حکمت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی ہیں اور 10واں حصہ گوشہ نشینی میں۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرہیزگاری اختیار کرو، یہ ہر بھلائی کا مجموعہ ہے، اور بھلائی کی بات کہنے کے علاوہ اپنی زبان بند رکھو کیونکہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو گے۔ حضرت سیدنا عقیل بن مدرک رضی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی مجھے نصیحت کیجیے، فرمایا حق بات کہنے کے علاوہ چپ رہو کہ اس کے ذریعے تم شیطان پر غالب رہو یعنی جیت جاؤ گے۔ اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کی موجودگی میں اپنے ہاتھ سے زرہ جنگ میں پہننے کا لوہے کی جالی کا لباس بناتے ہوئے ایک حلقے کو دوسرے میں ڈال رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمت الرحمن کو بڑا تعجب ہوا اور چاہا کہ اس کے متعلق پوچھیں مگر حکمت
انہیں پوچھنے سے باز رکھا۔ پھر جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام زرہ بنانے سے فارغ ہوئے تو اسے پہن کر ارشاد فرمایا یہ زرہ جنگ کے لیے کیا خوب شے ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا لقمان علیہ رحمۃ الرحمن نے کہا خاموشی حکمت ہے لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ میں آپ سے پوچھنے ہی چاہ رہا تھا لیکن خاموشی جو میں خاموش رہا پھر بھی مجھے اپنی بات کا جواب مل گیا۔